بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مفسدات نماز یعنی وہ چیزیں جن سے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ نماز کو توڑنے والی چیزیں 40 ہیں۔ نمبر 1، سہون یا عمدن بات کرنا۔ نماز کی حالت میں اگر کوئی بات کر جائے، چاہے جان بوجھ کے کیا ہو یا بھولے سے کیا ہو، دونوں صورت میں نماز فاسد ہو جاتی ہے، اس نماز کا دوبارہ پڑھنا ضروری ہو جاتا ہے۔ نمبر 2، ایسی دعا مانگنا جو لوگوں کی بات چیت کے مشابہ ہو۔ نماز میں کوئی دعا مانگے، جیسے ابھی قنوت نازلہ فجر کی نماز میں پڑھتے ہیں، تو اسی طریقے سے اگر کوئی دعا مانگ رہا ہے اور دعا ایسی مانگ رہا ہے جیسے کہ بات کر رہا ہے، کوئی بات چیت کر رہا ہے، تو بھی نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ نمبر 3، سہون یا عمدن کسی کو سلام کرنا۔ نماز کی حالت میں کسی کو سلام کر دیے، بھولے سے کیا ہو یا جان بوجھ کے کیا ہو، دونوں صورت میں نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ نمبر 4، زبان سے سلام کا جواب دینا۔ کسی نے سلام کیا، آپ نماز میں تھے، نماز میں ہی جواب دے دیے، تو اس سے بھی نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ نمبر 5، عمل کثیر یعنی کوئی ایسا کام کرنا جس کے کرنے والے کو دیکھنے والا یہ سمجھے کہ نماز نہیں پڑھ رہا ہے، اس کو عمل کثیر کہتے ہیں۔ عمل کثیر یعنی نماز کے اندر آپ ایسی حرکت کر رہے ہیں کہ کوئی آدمی دیکھے تو وہ یہ سمجھے کہ آپ نماز نہیں پڑھ رہے ہیں۔ اگر اس کو ایسا محسوس ہو گیا تو اس کا مطلب ہے کہ آپ عمل کثیر کر دیے، اور جب عمل کثیر ہو گیا تو نماز ٹوٹ گئی۔ نمبر 6، سینہ کو قبلہ سے پھیرنا۔ نماز کی حالت میں آپ سینہ کو قبلہ سے پھیر دیے، دائیں طرف یا بائیں طرف پورا گھوم گئے، سینہ پھر گیا، تو بھی نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ نمبر 7، منہ سے باہر کی چیزوں کو کھا لینا، کھا تھوڑی ہی ہو۔ کوئی چیز باہر سے آپ نماز کی حالت میں باہر سے کوئی چیز منہ میں ڈال لیے، آپ پاکٹ میں رکھے تھے یا کہیں تھا، آپ نکال کے منہ میں ڈال لیے، تو نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ نمبر 8، دانتوں کے درمیان چنے کے برابر لگی ہوئی شے کا کھا لینا۔ دانت میں کوئی گوشت یا کچھ بھی روٹی وغیرہ پھنسا ہوا تھا اور وہ چنے کے برابر تھا، اگر اس کو کھا لیے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ اگر اس سے کم ہے، چنے کے برابر نہیں ہے بلکہ چنے سے کم ہے، تو اس کے کھانے سے نماز نہیں ٹوٹتی ہے۔ نمبر 9، پانی وغیرہ پی لینا۔ نماز کی حالت میں اگر پانی وغیرہ پی لیتے ہیں تو نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ نمبر 10، بلا ضرورت کھنکھارنا۔ بلا ضرورت اگر کھنکھار رہے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ اگر ضرورت ہے، آواز پھنس رہی ہے، آواز نہیں نکل رہی ہے، تو یہاں پر ضرورت ہے تو آپ ضرورت کے مطابق کھنکھار سکتے ہیں۔ نمبر 11، اف تف کہنا، یعنی آپ نماز پڑھ رہے تھے، کسی نے کوئی غم کی خبر سنائی اور آپ نماز کی حالت میں اف تف کہہ دیے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ نمبر 12، آہ اوہ وغیرہ کہنا، یعنی آپ کو درد ہو رہا تھا، آپ نماز کی حالت میں اوہ آہ وہ کی آواز اگر نکل گئی تو بھی نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ نمبر 13، تکلیف اور درد کی وجہ سے رونا۔ نماز کی حالت میں تو نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ نمبر 14، چیخنے والے کے جواب میں یرحمک اللہ کہنا۔ کسی نے چیخی اور آپ نماز میں تھے، آپ نے یرحمک اللہ کہہ دیا تو بھی نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ نمبر 15، خدا کے شریک سے سوال کرنے والے کے جواب میں لا الہ الا اللہ کہنا، یا رنج کی بات سن کر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا، اور اچھی خبر سن کر الحمدللہ کہنا، تو اس سے بھی نماز ٹوٹ جاتی ہے۔
نمبر 16، تعجب کی بات پر لا الہ الا اللہ یا سبحان اللہ پڑھنا، اس سے بھی نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ نمبر 17، قرآن کریم کی کسی آیت کو خطاب اور جواب کی نیت سے پڑھنا۔ قرآن کریم کی کوئی آیت کو آپ نماز میں ایسے پڑھ رہے ہیں جیسے آپ کسی سے تقریر کر رہے ہیں، کسی سے خطاب، مخاطب ہے، آپ کسی کو خطاب کر رہے ہیں، یا کوئی سوالیہ انداز ہے قرآن میں، تو گویا ایسے کہ آپ اس کی جواب دے رہے ہیں، کوئی جواب ہے، جواب والا ہے، تو آپ کا انداز ایسا ہے کہ جیسے ہم جواب دے رہے ہیں۔ اگر یہ اس کی ایسی نیت ہو تو اس سے بھی نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ نمبر 18، تیمم کرنے والے کا پانی پر قادر ہو جانا۔ تیمم کر کے نماز پڑھ رہے تھے، نمازی کی حالت میں وہ پانی پر قادر ہو گیا، پانی مل گیا تو نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ نمبر 19، موزوں پر مسح کرنے والی کی مدت کا ختم ہو جانا۔ موزے پہ جو مسح کرتے ہیں، اب نمازی کی حالت میں وہ مدت ختم ہو گئی، ایک دن ایک رات مقیم کے لیے، 3 دن 3 رات مسافر کے لیے، تو وہ مدت اگر نماز میں پوری ختم ہو گئی تو بھی نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ نمبر 20، موضوع کا نکال دینا، اگرچہ فعل قلیل سے نکالا جائے۔ جس موضوع پر مسح کیے تھے نماز کی حالت میں، وہ موضوع آپ نکال دیے تو بھی نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ نمبر 21، ان پڑھ کا ایک آیت یاد کر لینا۔ نماز کی حالت میں اگر کسی ان پڑھ کو ایک آیت بھی یاد ہو گئے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے، اس کو دوبارہ نماز پڑھنا ہوگا۔ نمبر 22، ننگے کو کپڑا مل جانا نماز کی حالت میں، تو کپڑا پہن کر نماز پڑھنا ضروری ہے اس کے لیے۔ نمبر 23، اشارہ سے نماز پڑھنے والے کا رکوع سجدہ پر قادر ہو جانا۔ اگر یہ صورت ہے تو بھی نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ اشارے سے نماز پڑھ رہا تھا لیکن اچانک صحیح ہو گیا اور رکوع سجدے پر قادر ہو گیا تو اس کو دوبارہ پھر سے نماز پڑھنی ہوگی۔ نمبر 24، صاحب ترتیب کو قضا نماز یاد آ جانا۔ صاحب ترتیب یعنی اس شخص کو کہتے ہیں جس شخص کی نماز کبھی فوت نہ ہوئی ہو، یعنی بالغ ہونے کے بعد سے 5 وقت کی نماز لگاتار کبھی فوت نہ ہوئی ہو، تو ایسے شخص کو صاحب ترتیب کہتے ہیں۔ تو ایسے شخص کا مسئلہ بھی یہی ہے کہ جب تک کوئی نماز اگر چھوٹ گئی ہے تو جب تک اس نماز کو ادا نہیں کر لیتا ہے، اس کی دوسری نماز پڑھنے سے نماز اس کی نہیں ہوتی ہے۔ صاحب ترتیب کے لیے یہ مسئلہ ہے۔ تو اگر صاحب ترتیب ہے کوئی شخص اور اس کو یاد آ گیا کہ ہم نے فلاں نماز نہیں پڑھی ہے تو اس کی نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ پہلے اس قضا نماز کو پڑھے، اس کے بعد اس نماز کو پڑھے جو اس نماز میں مشغول ہے۔ نمبر 25، جو امامت کے قابل نہ ہو اس کو خلیفہ بنانا۔ جو امامت کے قابل نہیں ہے، یعنی امام نماز پڑھا رہا تھا، اس کو کوئی حدث پیش آ گیا اور وہ وضو کے لیے چلے گئے، تو اس پیچھے میں جو شخص ہے اس کو اس نے آگے بڑھا دیا، لیکن وہ جس کو آگے بڑھایا ہے وہ امامت کے قابل نہیں ہیں تو بھی نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ نمبر 26، نماز فجر میں سورج کا نکل جانا۔ نماز فجر میں پڑھ رہے تھے، نماز پڑھتے پڑھتے سورج نکل گیا تو نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ نمبر 27، عیدین کی نماز میں زوال ہو جانا۔ عید یا بقرعید کی نماز پڑھ رہے تھے، نمازی کی حالت میں زوال ہو گیا تو نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ نمبر 28، نماز جمعہ میں عصر کا وقت ہو جانا۔ نماز جمعہ اتنی دیر سے پڑھ رہے ہیں کہ عصر کا وقت ہو گیا تو نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ نمبر 29، پٹی کا زخم سے اچھا ہو کر گر جانا۔ زخم پر پٹی باندھے ہوئے تھے،
لیکن نمازی کی حالت میں وہ زخم اچھا ہو گیا، پٹی گر گیا تو نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ نمبر 30 معذور کے عذر کا جاتے رہنا۔ کوئی معذور شخص تھا لیکن نماز کی حالت میں عذر ختم ہو گیا تو نماز ٹوٹ جاتی ہے، دوبارہ نماز پڑھنا ہوگا۔ نمبر 31 قصداً وضو توڑنا یا کسی دوسرے کے فعل سے وضو جانا، مثلاً کسی نے کوئی چیز ماری اور خون نکل آیا تو اگر ایسی صورت ہو تو بھی نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ نمبر 32 بے ہوش ہو جانا، نماز کی حالت میں بے ہوش ہو گئے، نماز ٹوٹ گئی۔ نمبر 33 پاگل ہو جانا، نماز کی حالت میں اگر کوئی پاگل ہو گیا۔ نمبر 34 غسل کی حاجت ہو جانا، نمازی کی حالت میں اگر غسل کی حاجت ہو گئی تو نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ نمبر 35 رکوع سجدہ والی نماز میں کسی عورت کا ایک مکان میں بلا حائل مرد کے برابر کھڑا ہونا، بشرطے کہ تحریمہ میں دونوں شریک ہوں اور ایک ہی نماز پڑھ رہے ہوں اور امام نے عورت کی امامت کی نیت بھی کی ہو تو نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ نمبر 36 اپنے امام کے علاوہ کسی دوسرے شخص کو نماز میں غلطی بتانا، اپنے امام کے علاوہ کسی دوسرے شخص کو نماز میں کوئی غلطی ہو گئی تو بتا رہے ہیں، لقمہ دے رہے ہیں تو نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ نمبر 37 اللہ اکبر کے حمزہ میں مد کرنا، اللہ اکبر کے حمزہ میں مد کرنا یعنی اللہ اکبر اگر کر دیے تو بھی نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ نمبر 38 قرآن کریم دیکھ کر نماز میں پڑھنا، قرآن کریم کو دیکھ کر نماز پڑھ رہے ہیں تو اس سے بھی نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ نمبر 39 مقتدی کا ایک رکن کی مقدار سطر کھل جانا، مقتدی کا اگر ایک رکن کی مقدار سطر کھل گیا یعنی جیسے سجدہ میں 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ کہتے ہیں تو یہ ایک رکن ہوا تو اتنی مقدار 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ کہنے کے مقدار اگر سطر کھلا رہا تو نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ نمبر 40 مقتدی کا اپنے امام سے پہلے کوئی رکن پورا کر لینا اور امام کے ساتھ بالکل شریک نہ ہونا تو اس سے بھی نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ اس لیے مقتدی کو چاہیے کہ امام کے پیچھے پیچھے چلے، کیونکہ امام کی اقتداء میں نماز پڑھ رہے ہیں تو امام کے پیچھے پیچھے ہر رکن کو کرنا ہے، اگر اس سے آگے ہو گیا تو نماز ٹوٹ جاتی ہے، مقتدی کی نماز ٹوٹ جاتی ہے۔